اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچی کو بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی تھی، اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اور اے دیکھنے والے، تو لوگوں کو نشہ کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ فی الحقیقت نشہ میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص خاص باختہ ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و دانش کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص اسے دوست رکھے گا سو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو اپنی تخلیق و ارتقاء پر غور کرو کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی کیمیائی ابتدا مٹی سے کی، پھر حیاتیاتی ابتدا ایک تولیدی قطرہ سے، پھر رحم مادر کے اندر جونک کی صورت میں معلق وجود سے، پھر ایک ایسے لوتھڑے سے جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، جس میں بعض اعضاء کی ابتدائی تخلیق نمایاں ہو چکی ہے اور بعض اعضاء کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت اور اپنے کلام کی حقانیت ظاہر کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں رحموں میں مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو جلد وفات پا جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہایت ناکارہ عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، تاکہ وہ شخص یہ منظر بھی دیکھ لے کہ سب کچھ جان لینے کے بعد اب پھر کچھ بھی نہیں جانتا، اور تو زمین کو بالکل خشک مردہ دیکھتا ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں تازگی و شادابی کی جنبش آ جاتی ہے، اور وہ پھولنے بڑھنے لگتی ہے اور خوش نما نباتات میں سے ہر نوع کے جوڑے اگاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا رہتا ہے کہ اللہ ہی سچا خالق اور رب ہے، اور بے شک وہی مردوں بے جان کو زندہ جاندار کرتا ہے، اور یقیناً وہی ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا دے گا جو قبروں میں ہوں گے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات و صفات اور قدرتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، بغیر علم و دانش کے اور بغیر کسی ہدایت و دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جو آسمان سے اتری ہو، اپنی گردن کو تکبر سے مروڑے ہوئے تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چھکائیں گے۔ یہ تیرے ان اعمال کے باعث ہے جو تیرے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بالکل دین کے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پس اگر اسے کوئی دنیاوی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس دین سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو اپنے منہ کے بل دین سے پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو واضح طور پر بڑا خسارہ ہے۔ وہ شخص اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی اسے نفع پہنچا سکے، یہی تو بہت دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پوجتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، وہ کیا ہی برا مددگار ہے اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، یقیناً اللہ جو ارادہ فرماتا ہے کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب و برگزیدہ رسول کی دنیا و آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ گھر کی چھت سے ایک رسی باندھ کر لٹک جائے، پھر خود کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کیا اس کی یہ تدبیر اس نصرت الہی کو دور کر دیتی ہے جس پر غصہ کھا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس پورے قرآن کو روشن دلائل کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اور بے شک اللہ جسے ارادہ فرماتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور نصارہ عیسائی اور آتش پرست اور جو مشرک ہوئے، یقیناً اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے وہ ساری مخلوق سجدہ ریز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی اور جانور بھی اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جن پر ان کے کفر و شرک کے باعث عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور اللہ جسے ذلیل کر دے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، پس جو کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے آتش دوزخ کے کپڑے کاٹ کر سی دیے گئے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جس سے ان کے شکموں میں جو کچھ ہے پگھل جائے گا، اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کے سروں پر مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ وہ جب بھی شدت تکلیف سے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اس میں واپس لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا سخت آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور انہیں دنیا میں پاکیزہ قول کی ہدایت کی گئی اور انہیں اسلام کے پسندیدہ راستہ کی طرف رہنمائی کی گئی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے اور اس مسجد حرام کعبۃ اللہ سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے، اس میں وہاں کے باسی اور پردیسی میں کوئی فرق نہیں، اور جو شخص اس میں ناحق طریقہ سے کج روی یعنی مقررہ حدود و حقوق کی خلاف ورزی کا ارادہ کرے، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جگہ کا تعین کر دیا، اور انہیں حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمہارے دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں، تاکہ وہ اپنے فوائد بھی پائیں، اور قربانی کے مقررہ دنوں کے اندر اللہ نے جو مویشی چوپائے ان کو بخشے ہیں ان پر ذبح کے وقت اللہ کے نام کا ذکر بھی کریں، پس تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر انہیں چاہیے کہ احرام سے نکلتے ہوئے بال اور ناخن کٹوار کر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں یا بقیہ مناسک پوری کریں، اور اللہ کے قدیم گھر خانہ کعبہ کا طواف زیارت کریں۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی بارگاہ سے عزت یافتہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر اجر ہے۔ اور تمہارے لیے سب مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کی ممانعت تمہیں پڑھ کر سنائی گئی ہے، سو تم بتوں کی پلیدی سے بچا کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کیا کرو۔ صرف اللہ کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو کسی دور کی جگہ میں نیچے جا پھینکے۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یعنی ان جانداروں، یادگاروں، مقامات، احکام اور مناسک وغیرہ کی جو اللہ یا اللہ والوں کے ساتھ کسی اچھی نسبت یا تعلق کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں، تو یہ تعظیم دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یہ تعظیم وہی لوگ بجا لاتے ہیں جن کے دلوں کو تقوی نصیب ہو گیا ہو۔ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں مقررہ مدت تک فوائد ہیں، پھر انہیں قدیم گھر خانہ کعبہ کی طرف ذبح کے لیے پہنچنا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے ہیں ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے نیزہ مار کر نحر کے وقت ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔
ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم وقت ذبح اللہ کی تکبیر کہو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ بے شک اللہ صاحب ایمان لوگوں سے دشمنوں کا فتنہ و شر دور کرتا رہتا ہے۔ بے شک اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ ان لوگوں کو اب اپنے دفاع کے لیے جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے جن سے ناحق جنگ کی جا رہی ہے۔ یہ اجازت اس وجہ سے دی گئی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان مظلوموں کی مدد پر بڑا قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی انہوں نے باطل کی فرما روائی تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ اور اگر اللہ انسانی طبقات میں سے بعض کو بعض کے ذریعے قیام امن کی جد و جہد کی صورت میں ہٹاتا نہ رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں یعنی تمام ادیان کے مذہبی مراکز اور عبادت گاہیں مسمار اور ویران کر دی جاتی جن میں کثرت سے اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بے شک اللہ ضرور بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان میں سے پہلے قوم نوح اور عاد و سمود نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی، اور باشندگان مدین نے بھی جھٹلایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ سو میں ان سب کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر بتائیے میرا عذاب کیسا تھا۔ پھر کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پس وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور ان کی ہلاکت سے کتنے کنویں بیکار ہو گئے اور کتنے مضبوط محل اجڑے پڑے ہیں۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ شاید ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ سمجھ سکتے، یا کان ایسے ہو جاتے جن سے وہ حق کی بات سن سکتے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور یہ آپ سے عذاب میں جلدی کے خواہش مند ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ اور جب عذاب کا وقت آئے گا تو عذاب کا ایک دن آپ کے رب کے ہاں 1000 سال کے مانند ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو میں نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا، اور ہر کسی کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فرما دیجئے اے لوگو، میں تو محض تمہارے لیے عذاب الہی کا ڈر سنانے والا ہوں، پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت ہے اور مزید بزرگی والی عطا ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے رد میں کوشاں رہتے ہیں اس خیال سے کہ ہمیں عاجز کر دیں گے، وہی لوگ اہل دوزخ ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر سب کے ساتھ یہ واقعہ گزرا کہ جب اس رسول یا نبی نے لوگوں پر کلام الہی پڑھا تو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں اس نبی کے پڑھے ہوئے یعنی تلاوت شدہ کلام میں اپنی طرف سے باطل شبہات اور فاسد خیالات کو ملا دیا۔ سو شیطان جو وسوسے سننے والوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے اللہ انہیں زائل فرما دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو اہل ایمان کے دلوں میں نہایت مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ ان باطل خیالات اور فاسد شبہات کو جو شیطان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، اور جن لوگوں کے دل کفر و عناد کے باعث سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ بڑی شدید مخالفت میں مبتلا ہیں۔ اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم صحیح عطا کیا گیا ہے جان لیں کہ وہی وحی جس کی پیغمبر نے تلاوت کی ہے آپ کے رب کی طرف سے مبنی برحق ہے، سو وہ اسی پر ایمان لائیں اور شیطانی وسوسوں کو رد کر دیں اور ان کے دل اس رب کے لیے عاجزی کریں، اور بے شک اللہ مومنوں کو ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمانے والا ہے۔ اور کافر لوگ ہمیشہ اس قرآن کے حوالے سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ پہنچے یا اس دن کا عذاب آ جائے جس سے نجات کا کوئی امکان نہیں۔ حکمرانی صرف اس دن اللہ ہی کی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا،
پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ نعمت کے باغات میں قیام پذیر ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہی لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں وطن سے ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا راہ حق کی مصیبتیں جھیلتے جھیلتے مر گئے تو اللہ انہیں ضرور رزق حسن یعنی اخروی عطاؤں کی روزی بخشے گا، اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ ضرور انہیں اس جگہ یعنی مقام رضوان میں داخل فرمائے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا بردبار ہے۔ حکم یہی ہے، اور جس شخص نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنی اسے اذیت دی گئی تھی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ درگزر فرمانے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہ کفار اس کے سوا جو کچھ بھی پوجتے ہیں وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ ہی بہت بلند بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان کی جانب سے پانی اتارتا ہے تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان اور بڑا خبردار ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز قابل ستائش ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے، اور کشتیوں کو بھی جو اس کے امر یعنی قانون سے سمندر و دریا میں چلتی ہیں، اور آسمان یعنی خلائی و فضائی کروں کو زمین پر گرنے سے ایک آفاقی نظام کے ذریعہ تھامے ہوئے ہے، مگر اسی کے حکم سے جب وہ چاہے گا آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ بے شک اللہ تمام انسانوں کے ساتھ نہایت شفقت فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی پھر تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، بے شک انسان ہی بڑا ناشکر گزار ہے۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے احکام شریعت یا عبادت و قربانی کی ایک راہ مقرر کر دی ہے، انہیں اسی پر چلنا ہے۔ سو یہ لوگ آپ سے ہرگز اللہ کے حکم میں جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، بے شک آپ ہی سیدھی راہ ہدایت پر ہیں۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، یقیناً یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور نہ ہی انہیں اس بت پرستی کے انجام کا کچھ علم ہے، اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جب ان کافروں پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی اور ناگواری کے آثار صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ عنقریب ان لوگوں پر جھپٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے مضطرب ہونے والے کافرو، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز سے آگاہ کروں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو۔ بے شک جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کام کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا بے بس ہے طالب عابد بھی اور مطلوب معبود بھی۔ ان کافروں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسی اس کی قدر کرنا چاہیے تھی۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والوں کو منتخب فرما لیتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ ان چیزوں کو خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم رکوع کرتے رہو اور سجود کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور دیگر نیک کام کیے جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور خاتمہ ظلم، قیام امن اور تکریم انسانیت کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے،
اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم بنی نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ۔ پس اس مرتبہ پر فائز رہنے کے لیے تم نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار اور کارساز ہے۔ پس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ بے شک سچ فرمایا اللہ عصمت والے نے۔